ناظرین، ہنسی مذاق اور دل لگی والی ویڈیوز کو تو بہت سے لوگ لائک اور شیئر کرتے ہیں۔ اگر آپ ہماری اس تعلیمی اور معلوماتی ویڈیو پر زیادہ سے زیادہ کمنٹس اور اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں گے تو ہماری ہمت افزائی ہوگی۔ The Prophets صلی اللہ علیہ وسلم apprehensions at the time of a storm۔ آندھی کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا relates that whenever a strong wind bringing dense clouds started blowing, the Prophet sallallahu alaihi wasallam face turned pale with the fear of Allah. He became restive and would go in and out with perturbation and would recite the following prayer. اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. O my Allah, I ask of Thee the good out of this wind, the good out of that which is in this wind, and the good out of that which is the outcome of this wind. I seek refuge in Thee from the evil of this wind, from the evil out of that which is in the wind, and from the evil out of that which is the outcome of this wind. She says, and further, when it began to rain, signs of delight appeared on his face. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب ابر آندھی وغیرہ ہوتی تھی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر اس کا اثر ظاہر ہوتا تھا اور چہرے کا رنگ فخ ہو جاتا تھا، اور خوف کی وجہ سے کبھی اندر تشریف لے جاتے، کبھی باہر تشریف لاتے اور یہ دعا پڑھتے، اللہم انی اسألک خیرها وخیر ما فیها وخیر ما ارسلت به واعوذ بک من شرها وشر ما فیها وشر ما ارسلت به۔ ترجمہ: یا اللہ، اس ہوا کی بھلائی چاہتا ہوں اور جو اس ہوا میں ہو، بارش وغیرہ، اس کی بھلائی چاہتا ہوں، اور جس غرض سے یہ بھیجی گئی اس کی بھلائی چاہتا ہوں۔ یا اللہ، میں اس ہوا کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں اور جو چیز اس میں ہے اور جس غرض سے یہ بھیجی گئی اس کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور جب بارش شروع ہو جاتی تو چہرے پر انبساط شروع ہوتا۔ I said him once, O Prophet of Allah, when clouds appear, everybody is happy as they foretell rain. But why is it that I see you so much perturbed at that time? He replied, O Aisha, how can I feel secure that this wind does not portend Allah's wrath? The people of Ad were punished with the wind. They were happy when they beheld the gathering dense clouds, believing that they brought rain. But actually those clouds brought no rain but utter destruction to Ad. The Prophet sallallahu alaihi wasallam was obviously referring to the following verses of the Quran. فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ. Then, when they, Ad, beheld a dense cloud coming toward their valleys, they said, Here is a cloud bringing us rain. Nay, but it is that very calamity which you did seek to hasten, a wind wherein is grievous penalty destroying all things by commandment of its Lord. And morning found them so that naught could be seen, save their dwellings. Thus we treat the guilty folk. میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب لوگ جب ابر دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں کہ بارش کے آثار معلوم ہوئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک گرانی محسوس ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ، مجھے اس کا کیا اطمینان ہے کہ اس میں عذاب نہ ہو۔ قوم عاد کو ہوا کے ساتھ ہی عذاب دیا گیا اور وہ ابر کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے کہ اس ابر میں ہمارے لیے پانی برسایا جائے گا، حالانکہ اس میں عذاب تھا۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے،
فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم الآیہ۔ ترجمہ: ان لوگوں نے یعنی قوم عاد نے جب اس بادل کو اپنی وادیوں کے مقابل آتے دیکھا تو کہنے لگے یہ بادل تو ہم پر بارش برسانے والا ہے۔ ارشاد خداوندی ہوا کہ نہیں، برسنے والا نہیں، بلکہ یہ وہی عذاب ہے جس کو تم جلدی پانا چاہتے تھے اور اپنے نبی سے کہتے تھے کہ اگر تو سچا ہے تو ہم پر عذاب لا۔ ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے جو ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے ہلاک کر دے گی۔ چنانچہ وہ لوگ اس آندھی کی وجہ سے ایسے تباہ ہو گئے کہ بجز ان کے مکانات کے کچھ نہ دکھائی دیتا تھا، اور ہم مجرموں کو اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں۔ Look at the fear of Allah in the heart of a person who is the best of all creation sallallahu alayhi wasallam, in spite of a clear verse in the Quran that Allah would not punish the people so long as the Prophet sallallahu alayhi wasallam was with them. He has so much fear of Allah in him that a strong wind reminds him of the punishment awarded to the people in the past. Now let us peep into our own hearts for a moment. Although we are fully saturated with sins, yet none of the unusual phenomena with earthquake, lightning, etc. arouses the least fear of Allah in our hearts, and instead of resorting to istighfar or salat at such times, we only indulge in absurd investigations. یہ اللہ کے خوف کا حال اسی پاک ذات کا ہے جس کا سید الاولین والآخرین ہونا خود اسی کے ارشاد سے سب کو معلوم ہے۔ خود کلام پاک میں یہ ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہ کریں گے کہ ان میں آپ کے ہوتے ہوئے ان کو عذاب دیں۔ اس وعدہ خداوندی کے باوجود پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خوف الہی کا یہ حال تھا کہ ابر اور آندھی کو دیکھ کر پہلی قوموں کے عذابات یاد آ جاتے تھے۔ اسی کے ساتھ ایک نگاہ اپنے حال پر بھی کرنا ہے کہ ہم لوگ ہر وقت گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، اور زلزلوں اور دوسرے قسم کے عذابوں کو دیکھ کر بجائے اس سے متاثر ہونے کے توبہ، استغفار، نماز وغیرہ میں مشغول ہونے کے دوسری قسم کی لغو تحقیقات میں پڑ جاتے ہیں۔